DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ آج سیاسی رہنماؤں کو قومی سلامتی کی صورتحال پر اہم بریفنگ دیں گے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان قومی سلامتی کی صورتحال اور اس کے مضمرات پر بریفنگ دی جائے۔ شرکاء کو افواج پاکستان کی دفاعی تیاریوں، سفارتی اقدامات اور ریاستی مواقف سے آگاہ کیا جائے گا۔ موجودہ صورتحال میں بریفنگ قومی یکجہتی اور اتحاد و اتفاق کی اعلیٰ مثال ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات اور DGISPR کا سیاسی جماعتوں کو بریفنگ دینے کا معاملہ۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ PTI کو تاحال کسی بریفنگ کا دعوت نامہ نہیں ملا۔ حکومت نے دعوت دی تو پارٹی جانے یا نہ جانے کا فیصلہ کرے گی۔ PTI رہنماؤں عمر ایوب، شبلی فراز اور عامر ڈوگر کی بھی دعوت نامہ نہ ملنے کی تصدیق۔ پہلگام فالز فلیگ آپریشن ترکیہ کی پاکستان کے موقف کی حمایت، وزیر اعظم سے ترکیہ کے سفیر کی ملاقات۔ شہباز شریف نے ترک صدر اردوغان کے پاکستان کی حمایت اور خطے میں امن کے مطالبے پر شکریہ ادا کیا۔ پاکستان کے لیے ترکیہ کی حمایت تاریخی اور گہرے برادرانہ تعلقات کی عکاس ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کی ہے۔ پاکستان نے انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں عظیم قربانیاں دی ہیں۔ بھارت پہلگام واقعے میں پاکستان کے ملوث ہونے کا ثبوت دینے میں ناکام رہا۔ بھارت پاکستان کو پہلگام واقعے سے جوڑنے کی سازش کر رہا ہے۔ بھارتی اشتعال انگیز کارروائیوں کے باوجود پاکستان کا رد عمل ذمہ دارانہ ہے۔ بھارت حقائق کا پتہ لگانے کے لیے شفاف بین الاقوامی تحقیقات کی پاکستان کی پیشکش کا جواب دے۔ پاکستان تحقیقات میں مکمل تعاون کرے گا۔ پاکستان کی مکمل توجہ اقتصادی بحالی اور ترقی پر ہے۔ وزیر اعظم کی گفتگو۔ ترک سفیر کا پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کہا۔ کشیدگی کم کرنے کے لیے فریقین کو موجودہ بحران میں تحمل سے کام لینا ہوگا۔ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر، ایک اور سنگ میل عبور۔ پاکستان کا ابدالی ویپن سسٹم کی ٹریننگ لانچ کرنے کا کامیاب تجربہ۔ ابدالی میزائل زمین سے زمین تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ابدالی میزائل کی رینج 450 کلومیٹر ہے۔ تجربے کا مقصد آپریشنل تیاریوں اور تکنیکی پیرامیٹرز کو یقینی بنانا تھا۔ ابدالی ویپن سسٹم جدید نیویگیشن نظام سے لیس ہے۔ کمانڈر اسٹریٹجک فورسز، سائنسدانوں اور انجینئرز نے میزائل لانچنگ کا مشاہدہ کیا۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیف کی سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد۔ پاکستان کی اسٹریٹجک فورسز کی آپریشنل تیاریوں اور تکنیکی مہارت پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ پہلگام واقعے کی تحقیقات پر دنیا پاکستان کا موقف تسلیم کرنے لگی۔ سوئٹزرلینڈ کی پاکستان کی پہلگام واقعے کی تحقیقات کی تجویز کی توسیع۔ پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کے لیے سوئٹزرلینڈ کی خدمات کی پیشکش۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سوئس وزیر خارجہ کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی موجودہ صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا۔ حقائق کی آزاد شفاف تحقیقات کے لیے پاکستان کے مطالبے کا اعادہ۔ سوئس وزیر خارجہ نے امن کے لیے پاکستان کے عزم کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں کا صورتحال پر رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ یونانی وزیر خارجہ کا پاکستان کی پہلگام حملے کے شفاف انکوائری کی تجویز کا خیر مقدم۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا یونانی ہم منصب سے رابطہ، بھارتی الزامات پر پروپیگنڈے سے آگاہ کیا۔ یونانی وزیر خارجہ کا کشیدگی کو روکنے کے لیے تحمل پر زور۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی اور عالمی پیش رفت پر قریبی روابط برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ ہمارے آرمی چیف بھی ایکسائزڈ پہ فرنٹ لائن پہ گئے اور ہماری پریپیئرڈنس اور سیلف ڈیفینس، اپنے دفاع کے لیے ہم مکمل طور پہ تیار ہیں۔ نریٹو ڈومین میں پاکستان نے ان کو ہرایا۔ ان کا نریٹو بک نہیں رہا کیونکہ جھوٹ پہ مبنی ہے۔ ہم سچ بول رہے ہیں۔ چائنا نے کہا پاکستان کے ساتھ، ترکیہ نے کہا پاکستان کے ساتھ، دیگر ممالک جو بھارت ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اس کی یک طرفہ حمایت میں بولیں گے، انہوں نے بیلنس رکھا ہے کہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی سکی، شرمندگی اور خفت کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ بھارت جو ہے نا وہ بڑا مکار دشمن ہے اور ایک ایسا دشمن ہے جو بدنیت ہے اور جھوٹا ہے، کیونکہ یہ مار سے ڈرتے ہیں، یہ ڈرپوک ہے۔ بھارت مکار اور بزدل دشمن ہے، مار سے ڈرتا ہے۔ بھارت کو دفاعی اور سفارتی سطح پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ IMF میں بھی مودی کو شکست ہوگی۔ سچویشن میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر بھی متحرک ہیں۔ بھارت کے پاکستان کی طرف ہاتھ بڑھے
تو ہاتھ توڑ دیں گے. مختلف ملکوں میں وفود بھیج رہے ہیں جو ڈوزیئر لے کر جائیں گے. بھارت کی دہشت گردی کو دنیا کے سامنے بے نقاب کیا جائے گا. آل پارٹیز کانفرنس نہیں ہو رہی, پارلیمان کا جوائنٹ سیشن بلایا جائے گا. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پروگرام ٹونائٹ ود سمر عباس میں گفتگو. بھارت پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے, مودی نے آئی ایم ایف سے پاکستان کا پروگرام معطل کرنے کا کہا. بھارت نے پہلگام کی آڑ میں سنتاس معاہدے کو معطل کر دیا. پاکستان نے پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ اور آزاد تحقیقات کی پیشکش کی. پاکستان نے ہمیشہ دہشت گردی کی مذمت کی ہے. پاکستان نے بھارت کے بے بنیاد پروپیگنڈے کو ناکام بنایا. بھارتی مظالم کے باوجود کشمیریوں کے حوالے اور حوصلے بلند ہیں. مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کا تقریب سے خطاب. پاک بھارت کشیدگی حکومت کا بڑا فیصلہ سامنے آ گیا. پاکستانی بندرگاہیں بھارتی جہازوں کے لیے بند کر دی. بھارتی پرچم بردار بحری جہازوں کا پاکستانی بندرگاہوں پر داخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا. پاکستانی جہاز بھی بھارتی بندرگاہوں کا رخ نہیں کریں گے. وزارت بحری امور نے حکم نامہ جاری کر دیا. واگا بارڈر پر قومی پرچم اتارنے کی پروقار تقریب. خواتین اور بچوں سمیت شہریوں کی بڑی تعداد شریک. شرکاء جذبہ حب الوطنی سے سرشار. فضا نعرہ تکبیر اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی. پنجاب رینجرز کے جوانوں کا شاندار پریڈ کا مظاہرہ. ملی جوش و جذبے سے سرشار شہریوں کے جیوے جیوے پاکستان کے فلک شگاف نعرے. پاک دھرتی سے وطن دشمنوں کا صفایا. خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز کے 3 آپریشن 5 خوارجی ہلاک. 2 گرفتار. باجوڑ میں آپریشن کے دوران 3 خوارجی مارے گئے. شمالی وزیرستان کے علاقہ 2 سالی میں 2 خوارج انجام کو پہنچے. فورسز نے مہمت میں خارجیوں کا ٹھکانہ تباہ کر دیا. گرفتار خارجی دہشت گردوں سے اسلحہ و گولہ بارود برآمد. صدر اور وزیر اعظم کا 5 خارجیوں کو جہنم حاصل کرنے پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین. ہائی ویلیو ٹارگیٹڈ سمیت فتنہ الخوارج کے 5 دہشت گردوں کا قلع کما کرنے پر فورسز کی بہادری کو سراہا. دہشت گردوں کے سرغنہ کو ہلاک کرنا سیکورٹی فورسز کی کامیابی ہے. دہشت گرد عناصر کے خاتمے ملک کی دفاع کے لیے ہمارا عزم غیر متزلزل رہے گا. صدر مملکت آصف علی زرداری. بیانیے کی جنگ میں پاکستان کی فیصلہ کن جیت. بھارت کی جانب سے پاکستانی یوٹیوب چینلز بند کرنے کا رد عمل. وزارت اطلاعات نے ملی نغمہ بھارتی یوٹیوب چینلز پر چلوا دیا. ملی نغمہ بھارت میں یوٹیوب پر بطور اشتہار نشر. ملی نغمے میں پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں, قومی عزم اور دفاعی وطن کے جذبے کی عکاسی. پاکستانی ملی نغمہ بھارت میں نشر ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر ہلچل مچ گئی. بھارتی صارفین نے اپنی ہی حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا. بھارت کا محاذ آر آئی کے لیے نیا جھوٹا بیانیہ اور من گھڑت پروپیگنڈا بے نقاب. پہلگام ہالز فلیگ کی ناکامی کے بعد بھارتی میڈیا نے ایک اور من گھڑت اور بے بنیاد خبر چلا دی. انڈین میڈیا کی آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں کا نام استعمال کر کے خیالی دہشت گردی کے کیمپس کے طور پر رپورٹنگ. بھارتی جھوٹ کو بے نقاب کرنے کے لیے پاکستانی قومی اور بین الاقوامی میڈیا کے آزاد کشمیر کے دورے کا اہتمام کر لیا. عالمی میڈیا کو آزاد کشمیر کے تمام علاقوں کا دورہ کرایا جائے گا. میڈیا کے نمائندوں کو مخصوص مقامات پر زمینی حقائق سے آگاہ کیا جائے گا. گودی میڈیا کے خیالی دہشت گردوں کے کیمپس کا جھوٹ پکڑا جائے گا. بھارت نے 12 ایل او سی کے ساتھ مبینہ دہشت گرد ٹھکانوں سے متعلق بے بنیاد اور جھوٹے دعوے کیے. لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے باہر اوورسیز پاکستانیوں کا احتجاجی مظاہرہ. تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور کارکنوں کی شرکت. مظاہرین کا پہلگام واقعے کی انکوائری عالمی سطح پر کرانے کا مطالبہ. مظاہرین کی جانب سے نریندر مودی اور بھارت کے خلاف شدید نعرے بازی. واشنگٹن میں فرینڈز آف کشمیر کی کال پر بھارتی سفارت خانے کے باہر احتجاج. مظاہرے میں اوورسیز پاکستانی, کشمیری تنظیمیں اور خالصتان تحریک کے رہنماؤں نے شرکت کی. نریندر مودی کے خلاف نعرے لگ گئے.